میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعتاً بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا، کیونکہ اب مجھے سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ میں آ چکی تھی، میں زندگی کا مقصد پا چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا، جان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے پتے کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں، مشکور ہوں۔ اسی لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کے دہانے سے بچا لایا۔ مسجد میں چاروں طرف سے آنکھیں اشکبار تھیں۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری کی پوری مسجد گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا۔ امام صاحب جو اس ننھے فرشتے کے والد تھے، ممبر سے اتر کر لپک پڑے۔ پہلی صف میں موجود اپنے لختے جگر اپنے بیٹے سے چمٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مجبوری اور عذر بیان کیا، لیکن اس کے بیٹے کے اندر لوگوں کی ہدایت کے بارے میں ایسے جذبات ہیں کہ اب وہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ واقعہ تو ختم ہوا، لیکن ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ اسباق ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کر لے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی؟ کیا ہمارے سینے میں بھی وہ درد، وہ کسک، وہ بے چینی، وہ تڑپ، وہ طلب ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، یا جو اس ننھے بچے سے ان کے دل میں تھی؟ اس بچے کے دل میں جھانک کے دیکھیے۔ کیوں نہ ہم بھی آج ایک عہد کر لیں کہ جہاں جیسے جب بھی موقع ملے گا، موقع ہم خود بنائیں گے اور تلاش کریں گے، اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر دعوت اللہ، اس عظیم ترین فریضے کو سر انجام دیں گے۔ کیا آپ سب اس پیارے کام میں میرا ساتھ دیں گے؟ آپ کے جواب کی منتظر، آپ کی اپنی، آپ کی خیر خواہ، آپ کی ہمدرد، آپ کی منتظر